حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل ان کے خاندان میں کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نیکوں کے سردار اور زہد میں بے مثال تھے۔ نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ہی ان کے دل میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا، اور اپنے والد ماجد کی طرح وہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے اور ان کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس زکریا علیہ السلام جس وقت حجرہ میں نماز ادا کر رہا تھا تو فرشتے نے اس کو پکارا، اے زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک فرزند یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے پاک ہوگا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں فرمایا، اے یحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا، چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و فضیلت بخش دی، نیز اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکی عطا فرمائی۔ وہ پرہیزگار اور ماں باپ کا خدمت گزار تھا، سخت گیر اور نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلام ہو، یعنی سلامتی ہو، جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا اور جس دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان آیات میں جو سلامتی کی دعا دی گئی ہے وہ 3 اوقات کی تخصیص کے ساتھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے یہی 3 اوقات سب سے زیادہ نازک اور اہم ہیں: وقت ولادت، جس میں رحم مادر سے جدا ہو کر عالم دنیا میں آتا ہے، اور وقت موت، کہ جس میں عالم دنیا سے ودا ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے، اور وقت حشر و نشر، کہ جس میں عالم برزخ سے عالم آخرت میں اعمال کی جزا و سزا کے لیے پیش ہونا ہے۔ لہٰذا جس شخص کو اللہ کی جانب سے ان 3 اوقات کے لیے سلامتی کی بشارت مل گئی، اس کو سعادت دارین کا کل ذخیرہ مل گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب مسجد بھر گئی تو واعظ بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں، اور وہ 5 احکام یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپیہ سے خریدا، مگر غلام نے یہ وطیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہٰذا سمجھ لو کہ جب اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تم کو رزق دیتا ہے، تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ نمبر 2، تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوگے، اللہ تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ نمبر 3، روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی اپنی خوشبو سے مست کرتا رہے گا، اور روزہ دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ نمبر 4، مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے ہوں، اور اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں، اور اس بات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دن و دولت قربان کر دے گا۔ نمبر 5، دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو
اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو اور وہ بھاگ کر کسی مضبوط قلعہ میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلہ میں ذکر الہی کے اندر مشغول ہو جانا محکم قلعہ میں محفوظ ہو جانا ہے۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا۔ وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے ان کی خوراک تھی، اور وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ تب انہوں نے دریائے یرون کے نواح میں دین الہی کی منادی شروع کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینے لگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ کی حشیت اس درجہ تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے جب ان کو جنگل میں تلاش کر کے پا لیا تو ان سے فرمایا، بیٹا، ہم تیری یاد میں مضطرب تجھ کو تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں آہو گریا میں مشغول ہے۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے دین کی منادی شروع کر دی اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک اور اللہ کا پیغمبر آنے والا ہے، تو یہود کو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی اور ان کی برگزیدگی و مقبولیت اور منادی کو برداشت نہ کر سکے، اور ایک دن ان کے پاس جمع ہو کر آئے اور دریافت کیا، کیا تو مسیح ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تب ان لوگوں نے کہا، کیا تو وہ نبی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا تو ایلیاہ نبی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تب ان سب نے کہا، پھر تو کون ہے جو اس طرح منادی کرتا ہے اور ہم کو دعوت دیتا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ یہ سن کر یہودی بھڑک اٹھے اور آخر کار ان کو شہید کر ڈالا۔ ایک روایت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے، دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے بیوی بنا لے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو گئی، اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جبکہ وہ مسجد جرون میں نماز میں مشغول تھے ان کو قتل کرا دیا، اور چینی کے تشت میں ان کا سر مبارک سامنے منگوایا، مگر سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں، تا وقت یہ کہ دوسرے سے شادی نہ کر لے۔ اور عین اسی حالت میں اللہ کا عذاب آیا اور اس عورت کو زمین میں دنسا دیا۔ قرآن عزیز نے متعدد جگہ یہود کی فتنہ پردازیوں اور باطل کوشیوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، اور نبیوں کے سوا جو لوگ ان کو انصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 نبیوں اور 170 صلحاء کرام کو قتل کر دیا جو ان کو امر بالمعروف کرتے تھے، یعنی نیکی کی تبلیغ کرتے تھے۔ ناظرین، یہود نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آ گیا اور اس کے شگاف میں وہ گھس گئے۔ یہودی تعاقب کر رہے تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو نکلنے پر مجبور کرنے کی بجائے درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو اللہ کی وحی آئی اور حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا گیا کہ اگر تم نے کچھ بھی آہوزاری کی تو ہم یہ سب زمین تاہو بالا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو ہم ان یہود پر فوراً اپنا غضب نازل نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور اف تک نہیں کی، اور یہود نے درخت کے ساتھ ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعات و حالات سے اگرچہ حقیقت میں نگاہیں خود ہی نتائج و بصائر اخذ کر سکتی ہیں، تاہم یہ چند باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں اس شخص سے زیادہ شقی اور بدبخت دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا
جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ اس کو ستاتی ہے اور نہ اس کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی ہے، بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی اجرت و عوض کے اس کی زندگی کی اصلاح کے لیے ہر قسم کی خدمت سر انجام دیتی ہے، اور اخلاق، اعمال اور عقائد کی ایسی تعلیم بخشتی ہے جو اس شخص کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و سعادت کی کفیل ہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بنا پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اس سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون شخص ہوگا، یہ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو اس کو بھلائی کا حکم کرتا ہو اور برائی سے باز رکھتا ہو۔ اقوام عالم میں یہود کو اس شقادت میں ید طولہ حاصل رہا ہے، اور انہوں نے اپنے پیغمبروں اور نبیوں کے ساتھ جس قسم کے توہین آمیز سلوک حتیٰ کہ قتل تک کو روا رکھا، اس کی نظیر دنیا کی دوسری قوموں میں مفقود ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل چونکہ مختلف اسباط میں تقسیم تھے، اسی وجہ سے ان کی آبادیوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے مراکز جدا جدا تھے، اسی لیے ان کے درمیان ایک ہی وقت میں متعدد نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، مگر تورات ان سب کی تعلیم کے لیے اساس اور بنیاد رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ان انبیاء علیہ السلام کی حیثیت اس درجہ کی تھی جو اس موجودہ امت میں رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح اور حقیقی جانشین علماء حق کو حاصل ہے۔ ناظرین، خاتم الانبیاء کے بعد اب جب کہ سلسلہ نبوت اپنے عروج کمال پر پہنچ کر ختم ہو گیا، تو امت مرحومہ کی تا قیام قیامت اصلاح و رشد کے لیے علماء حق کے سوا دوسری کوئی جماعت نہیں ہو سکتی، اور منصب نبوت کے خصوصی شرف کے علاوہ ان کی حیثیت بلا شبہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے نشر و ابلاغ کے لیے انبیاء بنی اسرائیل کی تھی۔ ناظرین، ہم نے عالم کے ساتھ حق کی شرط لگائی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء سوء کو شرار الخلق بدترین مخلوق فرمایا ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ جس طرح علماء سوء کی پیروی امت کی گمراہی کا باعث ہوتی ہے، اس سے زیادہ دین کی بربادی کا سامان اس طرح مہیا ہوتا ہے کہ علماء سوء کی آڑ لے کر علماء حق کے خلاف امت میں بدگمانی پھیلائی جائے، اور ان کا استہزاء و تمسخر کر کے دین قیم کو تباہ کرنے کی کوشش نامشکور کی جائے، اور حق اور سوء کے امتیاز کے لیے اللہ کی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو حکم بنانے کی جگہ اپنی آراء اور خواہشات کو موافقت و مخالفت کو معیار قرار دے لیا جائے، نیز محسوس اشخاص و افراد کی مخالفت کے جذبہ میں عام طریقہ پر علماء دین کو خطف ملامت بنانا اور ان کی توہین و تذلیل کرنا دراصل دین حق کی تعلیم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے۔ ناظرین، انسان کو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو منکر ہیں۔ اللہ پاک کی بے حد و حساب رحمتیں اور برکتیں ہوں حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اور ان کی راہ چلنے والوں پر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام ہو ان پر بے حد و حساب، آمین۔